بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور انتہائی منفرد کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ پرانے زمانے میں بغداد میں ایک امیر زادہ رہتا تھا جس نے اپنے باپ سے بڑی دولت پائی تھی۔ اسے ایک کنیز سے بڑا عشق تھا۔ کنیز کو بھی اس سے اتنی ہی محبت تھی۔ اس نے کنیز کے اوپر اتنا خرچ کیا کہ تمام مال و دولت ختم ہو گیا۔ اب اس نے چاہا کہ کوئی کام کرے لیکن اسے کام نہ ملا۔ جب نوجوان مالدار تھا تو وہ موسیقی کے استادوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اسے اس فن میں کافی مہارت ہو گئی تھی۔ اس کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ تم دونوں گایا کرو، لیکن نہ اس نے پسند کیا اور نہ کنیز نے، بلکہ کنیز نے اس سے کہا کہ تم مجھے بیچ ڈال، جو شخص مجھ جیسی کو خریدے گا وہ ضرور مالدار ہوگا، اور جب میں عیش و عشرت میں رہنے لگوں گی تو کسی نہ کسی تدبیر سے پھر تیرے پاس آ جاؤں گی۔ چنانچہ وہ کنیز کو بازار لے گیا۔ جس شخص کی نظر سب سے پہلے اس پر پڑی وہ بصرہ کا رہنے والا ایک ہاشمی تھا۔ اس نے 1500 دینار میں اسے خرید لیا۔ کنیز کے مالک کا بیان ہے کہ میں نے دیناروں کو تھیلی میں رکھ لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جاؤں، کیونکہ گھر میں اس کے بغیر کیا جی لگتا۔ میں ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا، تھیلی کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ نیند آ گئی۔ اس بے خبری کی حالت میں کوئی شخص تھیلی کو میرے سر کے نیچے سے نکال کر بھاگا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، دیکھا کہ تھیلی غائب ہے۔ اس کے پیچھے دوڑنا چاہتا تھا لیکن میرے پاؤں میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ میں دریا میں کود پڑا۔ آس پاس کے لوگ سمجھ گئے کہ کسی بڑی مصیبت کی وجہ سے میں نے یہ حرکت کی ہے، اور وہ مجھے باہر نکال لائے اور مجھ سے وجہ پوچھی۔ میں نے اپنا قصہ سنایا۔ ایک بوڑھے شخص نے میرے پاس آ کر کہا کہ تیرا مال تو جا چکا ہے، اب تو اپنی جان کھو کر کیوں جہنمی بنتا ہے؟ میرے ساتھ چل کر اپنا گھر دکھا۔ جب ہم گھر پہنچے کچھ دیر تک وہ میرے ہاں ٹھہرا رہا۔ جب وہ چلا گیا پھر وحشت نے حملہ کیا۔ میں اپنے گھر سے بھاگ کر ایک دوست کے پاس پہنچا، اس سے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس نے مجھے 50 دینار دے کر کہا فوراً بغداد چلا جا، اور جب تک لڑکی کی محبت تیرے دل سے نکل نہ جائے انہیں خرچ کر۔ تو منشیوں کی اولاد ہے، تیرا خط عمدہ ہے اور تو ادب میں ماہر ہے۔ جس والی کے پاس جائے گا اس کے ساتھ لگا رہنا۔ ممکن ہے کہ خدا تیری کنیز تجھ سے ملوا دے۔ چنانچہ میں نے بغداد جانے کا ارادہ کر لیا کیونکہ میرے رشتہ دار وہاں تھے۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک جہاز لنگر ڈالے کھڑا تھا اور ملاح اس میں سامان لاد رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ انہوں نے کہا یہ جہاز ایک ہاشمی کا ہے، اس لباس میں ہم تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اگر تو جانا چاہتا ہے تو اس نفیس لباس کو اتار کر ملاحوں کے کپڑے پہن کر ہمارے ساتھ ہو جا۔ میں نے ملاحوں کا لباس خریدا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہ جہاز بصرہ جا رہا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ اس جہاز میں وہی میری کنیز موجود تھی اور 2 باندیاں اس کی خدمت کر رہی ہیں۔ اب میری پریشانی ذرا دور ہوئی اور میں اپنے دل میں کہنے لگا
کہ کم از کم بصرہ تک تو میں اس کی صورت دیکھوں گا اور اس کا گانا بھی سنوں گا۔ اتنے میں وہی ہاشمی چند لوگوں کے ساتھ آ پہنچا۔ سب جہاز پر بیٹھ گئے اور جہاز چل نکلا۔ اس کے بعد ہاشمی نے کھانا نکالا۔ اس نے اور کنیز نے اور سب لوگوں نے کھانا کھایا۔ ہاشمی نے کنیز سے کہا کہ آخر تو کب تک نہیں گائے گی اور رونا پیٹنا جاری رکھے گی؟ تو انوکھی تو نہیں جو اپنے محبوب سے جدا ہوئی ہے۔ یہ باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اسے مجھ سے اب تک کتنی محبت ہے۔ اب ہاشمی نے کنیز کے سامنے پردہ ڈال دیا اور ان لوگوں کو بلا کر جو میری طرف تھے پردے کے باہر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ معلوم ہوا کہ اس کے بھائی بند ہیں اور ان کے لیے خشک میوہ نکال کر لایا۔ سب کے سب کنیز سے گانے بجانے کا اصرار کرنے لگے۔ اس نے سارنگی اٹھا کر اسے ٹھیک ٹھاک کیا اور گانے لگی۔ گاتے گاتے اس کا دل بھر آیا۔ اس نے سارنگی پھینک دی اور گانا بند کر دیا۔ لوگوں کا مزہ کرکرا ہو گیا اور میں غش کھا کر گر پڑا۔ انہوں نے سمجھا کہ مجھ پر جن چڑھ آیا ہے اور میرے کان میں آیتیں پڑھنے لگے اور اسے گانے پر آمادہ کرتے رہے۔ آخر اس نے سارنگی لے کر 2 شعر اور گائے اور غش کھا کر گر پڑی۔ لوگ رونے لگے۔ میں نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ ملاح مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ہاشمی نے ایک غلام سے کہا کہ تم اس دیوانے کو کیوں اپنے ساتھ لے آئے ہو؟ ایک اور شخص بولا کہ کسی شہر کے پاس جا کر اسے اتار دینا تاکہ ہمیں اس سے نجات مل جائے۔ یہ سن کر مجھے بہت رنج ہوا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ان لوگوں سے چھٹکارا اسی وقت ہو سکتا ہے جب میں کنیز کو اپنی موجودگی کی اطلاع دوں۔ اب چلتے چلتے ہم ایک گاؤں کے پاس پہنچے۔ جہاز کے مالک نے لوگوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ خشکی پر اترو۔ لوگ اتر گئے۔ شام کا وقت تھا۔ میں اٹھ کر پردے کے پیچھے گیا اور سارنگی لے کر ایک ایک کر کے راگ بجانے لگا، یہاں تک کہ اس راگ پر پہنچا جو لڑکی نے مجھ سے سیکھا تھا، اور پھر جہاز میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں لوگ بھی خشکی پر سے آ کر جہاز میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ ہاشمی نے کنیز سے کہا خدا کے لیے ہمارا مزہ کرکرا نہ کر۔ کنیز نے سارنگی اٹھائی، تاروں پر ہاتھ پھیرا اور ایک چیخ ماری۔ لوگوں نے خیال کیا کہ اس کی جان نکل گئی۔ وہ بولی کہ میرا استاد اس جہاز میں ہے۔ جب تک میرا استاد موجود ہے نہ میں سارنگی بجا سکتی ہوں اور نہ راگ گا سکتی ہوں۔ ہاشمی نے ملاحوں سے پوچھا کہ تم اپنے ساتھ کسی کو لائے ہو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بالکل نہیں۔ میں ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تلاش کا خاتمہ کر دیا جائے، اس لیے میں نے ہنس کر کہا کہ میں اس کا استاد ہوں، اور جب میں اس کا آقا تھا تو میں نے اسے کئی راگ سکھائے تھے۔ میری آواز لڑکی کے کان میں پڑی تو وہ کہنے لگی یہ تو میرے آقا کی آواز ہے۔ غلام آ کر مجھے ہاشمی کے پاس لے گئے۔ اس نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا اور کہا یہ تجھے کیا ہوا اور تجھ پر کیا مصیبت آئی؟ میں نے اپنا سارا ماجرا کہہ سنایا اور رونے لگا۔ ساتھ ہی پردے کے پیچھے سے لڑکی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مجھ پر ترس کھا کر ہاشمی اور اس کے بھائی بند بھی رو پڑے۔ ہاشمی کہنے لگا کہ اب تک نہ لڑکی کے پاس گیا ہوں، نہ اس سے ملاپ کیا ہے اور نہ آج تک گانا سنا ہے۔ میں بغداد صرف گانا سننے اور امیر المومنین سے اپنا وظیفہ لینے گیا تھا، اور مجھے دونوں میں کامیابی ہوئی۔ جب میں اپنے وطن واپس جانے لگا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی بغدادی گانے والا میرے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کنیز کو خرید لیا۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ تم دونوں کی یہ حالت ہے۔ میں بصرہ پہنچ کر اسے آزاد کر کے اس کی شادی تیرے ساتھ کرا دوں گا اور تیرے لیے کافی تنخواہ مقرر کر دوں گا، اس شرط پر
کہ جب اس کا گانا سننا چاہوں تو پردہ ڈال کر وہ گائے اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ تو بھی موجود ہو۔ میں یہ سن کر چپ ہو گیا۔ اس کے بعد ہاشمی نے اپنا سر پردے کے اندر ڈال کر کہا، اب تو خوش ہے نا؟ وہ اسے دعائیں دینے لگی اور پھر لڑکی نے بہترین گانے گائے۔ سب کو وجد آنے لگا کہ جب بھی وہ خوش ہوئی میں بھی اس لڑکی سے سارنگی لے کر گانا شروع کیا۔ لوگ میرا گانا سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر جہاز کنارے پر آ ٹھہرا۔ سب لوگ کنارے پر اتر پڑے اور میں بھی اترا۔ ہاشمی نے وعدے کے مطابق لڑکی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا۔ اس کے بعد اس نے ہمارے لیے ایک گھر خالی کر دیا اور حکم دیا کہ ہماری ضرورت کی سب چیزیں اس میں منتقل کر دی جائیں۔ میں لڑکی کو اس میں لے گیا۔ میں 2 سال تک ہاشمی کے ساتھ رہا، خوب مالدار ہوا اور ہم اب دونوں واپس اپنے وطن آ چکے ہیں۔ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری اولادیں بھی اب جوان ہیں۔ میری کنیز جو کہ اب میری بیوی ہے، اس کا گانا صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔